گھوڑے سے جو نوشاہ گرا روئے زمیں پر، اور شہ کو نہ آیا وہ نظر خانہ زیں پر، اندو کا ایک کوہ گرا سرور دیں پر، فرمانے لگے ہاتھ کو رکھ اپنی جبیں پر، یا ظالموں نے مار لیا ابن حسن کو، کیا جا کے میں دکھلاؤں گا منہ اس کی دلہن کو، اور خیمے میں کیا جانیے کبرا کا ہے کیا حال، ہے مخنا و چادر بھی دیا کھول دیے بال، نوشاہ کا آدھا نے تو لاشا کیا پامال، ارے کیا خیمے میں پہنچے گا یہ بھائی کا میرے لال، لاشا کہو کس طرح سے دکھلاؤں دلہن کو، ارے پرزے کیا بے رحموں نے فرزند حسن کو، میدان کو جاتا ہوں تو لگتا ہے مجھے ڈر، خیمے سے نکل آئے گی نوشاہ کی مادر، ہے حق بطرف اس کی نکل آئے جو باہر، بیٹا زن بیوہ کا ہے یہ قاسم مستر، اور بن کر ابھی نوشاہ سدھارا تھا وہ گھر سے، ہاں پوچھئے اس داغ کو اس ماں کے جگر سے، عباس سے فرمانے لگے یوں شہ ابرار، جاؤ در خیمے کی طرف اے میرے غم خوار، باہر نکل آئے نہ کوئی بی بی دل افگار، ناموں سے محمد سے خبردار، خبردار اکبر سے یہ فرمایا کہ ہمراہ چلو تم، لینے کے لیے لاشِ نوشاہ چلو تم، دو چار قدم جا کے یہ حضرت نے پکارا، اے بیبیوں میں لاتا ہوں نوشاہ تمہارا، واللہ کے جز صبر نہیں ہے کوئی چارہ، آدھا سے نہ کہلائیو یہ حرف خدا را، ایک طفل جو مارا گیا اولاد علی کا، اور خیمے سے نکل آیا ہے ناموس نبی کا، ناموس محمد کو صدا دے کے یہ سرور، خود لینے چلے لاشا قاسم اکبر، میدان شہادت میں وہ پہنچے جو ہیں آ کر، نوشاہ کے چوگرد نظر آئے ستمگر، شبیر نے فرمایا کہ اے ظالموں سر کو چھاتی سے لگانے دو برادر کے پسر کو، شبیر سے یوں کہنے لگا لشکر کفار، ہم جانتے ہیں تم اسے کرتے ہو بہت پیار، منظور ہے ہر طرح سے دینا تمہیں آزار، یہ لاش اٹھانے تمہیں ہم دیں گے نہ زنہار، قاسم کا نہ شبیر کو ہاتھ آئے گا لاشا، یہ شام کے حاکم کے لیے جائے گا لاشا، لے جائیں گے اس لاش کا تابوت بنا کر، صحرا بھی بنا اور پڑی پھولوں کی چادر، حاکم کو دکھا کر یہ سنائیں گے مقرر، صبح شب دامادی کو ہے اس کا کٹا سر، قاسم تو ہے نام اس کا یہ فرزند حسن ہے، شبیر کی بیٹی اسی دولہا کی دلہن ہے، ہنس ہنس کے جو کی شامیوں نے شہ سے یہ تقریر، غصے سے وہیں کانپ گئے حضرت شبیر، ابن اسد اللہ نے لی میان سے شمشیر، اکبر سے کہا کیجئے اب جنگ کی تدبیر،
ایک تو مارا میرے بھائی کے پسر کو، ارے پھر کرتے ہیں تانے سے تراشیدہ جگر کو۔ یہ کہہ کے چلے فوج کی جانب کو جو دو شیر، افواج ہزیمت نے لیا دشمنوں کو گھیر، گر پڑنے میں سر کٹ کے نہ لگتی تھی ذرا دیر، بجلی کی طرح صاف لگی کون نے شمشیر، جب فرق سے آتی تھی اتر خاک کے اوپر، احسن تو ملک کہتے تھے افلاک کے اوپر۔ پہلے تو لڑے بعد پشیماں ہوئے کفار، صف ہو گئی ستھراؤ پرے ہو گئے مسمار، ہم شکل پیمبر نے وہ حملے کیے دو چار، آخر یہ صدا دینے لگے شام کے سردار، طاقت نہیں یہاں ضربت ہم شکل نبی کی، ارے ناچار دہائی ہے حسین ابن علی کی، تھی رحم دلی ختم حسین ابن علی پر، جس وقت یہ آواز گئی کان کے اندر، اکبر سے یہ فرمانے لگے سبط پیمبر، اب ہاتھ تیرے دکھ گئے ہوں گے میرے دلبر، تو سب کو کرے قتل تو کچھ دور نہیں ہے، ارے اس طور سے لڑنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ شبیر ہوئے پیچھے تو آگے علی اکبر، پہنچے وہ سرانے جو ہے نو شاہ کے آ کر، دیکھا کہ ہیں اس طرح پڑے قاسم مستر، زخموں سے کہیں جا نہیں خالی ہے بدن پر، ارے صحرا کہیں نو شاہ کا دستار کہیں ہے، کنگنا کہیں پہنچا کہیں تلوار کہیں ہے، ایک شامی نے ہے گرز گراں فرق پمارا، سینہ ہے جدا نیزہ بیداد سے پارا، نکلی ہے زباں منہ سے تو ہے صاف اشارہ، ارے اس پیاس کی حالت میں ہوا کام ہمارا، زخموں سے ہے سب چور یہ حالت ہے بدن کی، ارے وہ شکل ہی تبدیل ہوئی ابن حسن کی۔ اکبر نے کہا سبط پیمبر سے یہ رو کر، چھاتی پا اٹھا لیجئے اب صبر کا پتھر، اب یہاں سے کسی طرح چلو لاش اٹھا کر۔ حضرت نے کہا پوچھتے ہو کیا میرے دلبر، اس وقت تم ہی میرے مددگار ہو بیٹا، ارے جو چاہے کرو مالک و مختار ہو بیٹا۔ اکبر نے جو یوں لاش وہ ایک بار اٹھائی، ارے حضرت نے بھتیجے کی وہ تلوار اٹھائی، اکبر نے سپر بھائی کی ناچار اٹھائی، اور خون میں بھری بیاہ کی دستار اٹھائی، اس طرح روانہ ہوئے خیمے کی طرف کو، ارے پکڑے ہوئے اکبر پہ سرے شاہ نجف کو۔ جب آئی بہت متصل خیمہ سواری، پھر بیویوں کو مادر قاسم یہ پکاری، مسند کے بچھانے کی کرو جلد تیاری، کس شان سے آتے ہیں میں اس آنے کے واری، مجھ کو نظر آتا نہیں وہ ماہ کدھر ہے، اے بیبیوں بیٹا میرا نو شاہ کدھر ہے۔ یہ کہہ کے نکل آئی درے خیمے کے باہر، وہاں دیکھا تو آتے ہیں چلے سبط پیمبر، صحرا میں دستار لیے ہاتھ میں اکبر، اور گھوڑے پا ایک لاش پڑی خون میں سبتر، اس شکل سے بیٹا جو ہی اس کو نظر آیا، ارے سینے سے تڑپ کر وہی منہ کو جگر آیا۔ لاشے کے قریب مادر قاسم جو ہیں آئی، آلودہ خون لاش وہ چھاتی سے لگائی،
پھر بات یہ فرزند کے مردے کو سنائی، اور مجرانڈ کی برباد ہوئی رن میں کمائی۔ ارمان میرے دل کا نکالو میرے قاسم، میں روتی ہوں چھاتی سے لگا لو میرے قاسم۔ شبیر درے خیمہ سے باہر جو ہی آئے، کبرا کو وہ سب لاشے نوشاہ پلائے۔ دلہن نے عجب طرح کے وہاں بین سنائے، ارے نوشاہ سے کہتی تھی یہ گھونگھٹ کو اٹھائے۔ اس وقت سرکتی میرے پاؤں سے زمیں ہے، ارے کیا تم کو رنڈاپے کا میرے دھیان نہیں ہے؟ ارے جب جانے کو تم جانب میداں ہوئے تیار، بولا کیے تم مجھ سے میں بولی نہیں زنہار۔ کیا ہو گئی وہ آپ کی شیرینی یہ گفتار، اب آتے ہی میدان سے کیا ہو گئے بیزار؟ بتلاؤ کہ کیوں آنکھ نہیں کھولتے قاسم، اب ہم جو ہیں بولے تو نہیں بولتے قاسم۔ میں اس سے بھی واقف نہیں ہے قاسم مستر، آفاق میں مر جاتا ہے جس وقت کے شوہر، کیا کہہ کے دلہن پیٹتی ہے لاش کے اوپر، ہوں میں تو ابھی رات کی بیاہی ہوئی دختر، اور یہاں ہم کو تو رن سالے کا جوڑا کوئی دے گا، وہاں لاش کو تیری تو کفن بھی نہ ملے گا۔ اتنے میں وہاں آئی جو دکھ پائی سکینہ، اور دیکھ کے اس لاش کو چلائی سکینہ، تھی آپ کی یہاں منتظر ہے بھائی سکینہ، ہے نیک کے لینے کے لیے آئی سکینہ۔ چلاتی ہوں میں آنکھ نہیں کھولتے ہو تم، ارے بہنا میری روتی ہے نہیں بولتے ہو تم۔ اس جات و سکینہ کے یہ قاسم سے بیاں تھے، باہر وہاں فرزند نبی گھر میں فغاں تھے، عباس علی ایک طرف گریہ کنا تھے، ایک سمت کو آنسو علی اکبر کے رواں تھے، ارے خالی کوئی رونے سے نہ چھوٹا نہ بڑا تھا، لاشیں پا جب طرح کا کوہرام بپا تھا، اور خیمے میں کئی بیبیوں کو جب کے غشایا، تب اکبر و عباس نے لاشے کو اٹھایا، لے جا کے غرض گنج شہیداں میں لٹایا، جاتا نہیں اب اور کچھ احوال سنایا، اور کہتا ہے قلم طاقت تحریر نہیں ہے، ارے جز خاتمہ مرثیہ تدبیر نہیں ہے۔ یا سبط نبی ابن علی سید ابرار، اب آپ سے کہتا ہے ضمیر جگر افگار، تم کو قسم لاشِ عباس علمدار، دیتا ہوں قسم اکبر و اصغر کی بتکرار، دنیا میں علم ہو میرے محسن پناہ طاری، اور جلد مشرف ہو زیارت سے تمہاری۔